پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں دو چڑیاں رہا کرتی تھیں۔ آمنے سامنے گھر تھے ان کے، بہت ہی پیاری چڑیاں تھیں اور بہت ہی پیارے گھر تھے۔ دونوں پڑوسنیں تھیں اور دونوں کے دو دو بچے تھے، بہت پیارے پیارے سے، چھوٹے چھوٹے سے۔ چڑیاں آپس میں ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھیں کیونکہ دونوں کے ٹیرس جڑے ہوئے تھے۔ دونوں چڑیاں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آتی تھیں۔ ایک چڑیا اگر دانہ لینے جاتی تو دوسری اس کے بچوں کا خیال رکھتی۔ اگلے دن ٹونی چڑیا جاتی تو رانو چڑیا اس کے بچوں کا خیال رکھتی۔ اسی طرح دونوں مل جل کر گزارا کر رہی تھیں۔ دونوں کے بچے بھی آپس میں بہت ہی اچھے دوست تھے۔ دونوں کے بچے آپس میں ہر وقت کھیلتے رہتے تھے۔ اگر کسی کی ماما کہیں چلی جاتی تو دوسرے بچے دوسرے کے گھر میں رہ لیتے تھے اور بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن رانو چڑیا آئی اور ٹونی چڑیا سے کہا کہ آج میں دانہ لینے بہت لیٹ جا رہی ہوں کیونکہ چھوٹے والے بچے کی طبیعت خراب ہے، پوری رات جگایا ہے، اب میں لیٹ جا رہی ہوں، تم خیال رکھنا بچوں کا۔ ٹونی نے کہا کہ رانو تم بیٹھو، اگر ایسی بات ہے تم رات کو جاگی ہوئی ہو، میں چلی جاتی ہوں آج۔ لیکن رانو نے کہا نہیں نہیں ٹونی، میں ہی جاؤں گی، تم بس بچوں کا خیال رکھ لینا، مجھے کچھ اور کام بھی ہیں، میں آتے ہوئے اس کی دوائی بھی لے آؤں گی۔ ٹونی نے کہا اچھا اگر تم ایسا کہتی ہو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ آج تم نہ جاؤ کیونکہ تم رات کی جاگی ہوئی بھی ہو اور تمہارا بچہ بھی بیمار ہے۔ لیکن رانو نے کہا کوئی بات نہیں، اب یہ تھوڑا ٹھیک ہے، بس میں اس کی دوا لے آؤں گی، تم اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر رانو اڑتی ہوئی چلی گئی۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد جب وہ دوائی لینے جا رہی تھی تو اچانک ہی ایک بچہ کھیلتے ہوئے اس نے زور سے پتھر مارا تو وہ رانو چڑیا کے سر پہ آ کے لگا اور رانو چڑیا وہیں گر گئی، اس کے سر سے خون بہنے لگا اور پھر وہ مر گئی۔ رانو چڑیا ابھی مری نہیں تھی لیکن اس میں تھوڑی تھوڑی سانس باقی تھی، لیکن وہ اس طرح ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مر چکی ہے کیونکہ اس کا خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ ادھر جب کافی دیر ہو گئی اور رانو واپس نہیں آئی تو ٹونی بہت پریشان ہوئی اور ٹونی کے بچے اور رانو کے بچے بھی پریشان تھے کہ پتہ نہیں ابھی تک رانو چڑیا کیوں نہیں آئی ہے۔ ٹونی نے بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا اور پھر رانو کی تلاش میں وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ رانو کو تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ ہر جگہ اس نے رانو کو دیکھا لیکن رانو چڑیا اس کو کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ بہت پریشان تھی، ایک تو بچے بھی گھر پر اکیلے تھے، دوسرے رانو چڑیا بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ رانو کی طبیعت تو پہلے سے خراب تھی کیونکہ وہ رات کو جاگی ہوئی تھی۔ اچانک وہ جب وہاں پہنچی کہ جہاں سے اس نے دوا لینی تھی تو اس نے دیکھا رانو چڑیا زخمی حالت میں وہاں پر پڑی ہے، ایسے کہ جیسے مر گئی ہے۔ وہ وہاں پہنچی تو رانو چڑیا تھوڑی تھوڑی زندہ تھی اور رانو نے کہا کہ ٹونی میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، شاید میں نے یہی تمہیں بتانا تھا جو میں اب تک زندہ تھی، تم آ گئی ہو، بہت شکر ہے اللہ کا۔ ٹونی نے کہا رانو تم پریشان مت ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ لیکن رانو نے کہا نہیں نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس مجھے میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ ٹونی نے کہا تم فکر مت کرو، تمہارے بچوں کا میں اپنے بچوں کی طرح خیال رکھوں گی۔ اور پھر رانو مر گئی اور ٹونی روتے ہوئے وہاں سے اڑ گئی۔ جب رانو وہاں سے مر گئی اور ٹونی آ گئی تو ٹونی نے اپنے بچوں سے کہا اور اپنے رانو کے بچوں سے کہا کہ بیٹا اب میں ہی تمہاری ماں ہوں کیونکہ تمہاری ماں تو مر چکی ہے۔ بچے بہت روئے اور پھر ٹونی نے ان کو کھانا کھلایا اور کہا کہ پریشان مت ہونا، آج کے بعد بس میں ہی تمہارا خیال رکھوں گی اور بالکل اپنے بچوں کی طرح خیال رکھوں گی۔ اور پھر ٹونی وہاں سے اڑی اور دانہ لینے چلی گئی۔ پاس ہی ایک الو رہتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہاں پر ٹونی ہے اور وہ دانہ لینے آئی ہے تو اس نے کہا کہ آج تو شکار کے لیے مزہ آ جائے گا، میں آج شکار کروں گا اور بہت ہی اچھا شکار ہے یہ تو۔ ٹونی پانی پی رہی تھی کھانا لینے کے بعد کہ اچانک ہی چیل نے آ کر اس کو جکڑ لیا اور اس کے اوپر کھڑا ہو کر اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا اور اس کو کھانے لگا۔ لیکن ٹونی نے کہا کہ چیل جی مجھے چھوڑ دو، میں
کسی کے بچے پال رہی ہوں، میرے پاس امانت ہے، جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے مجھے چھوڑ دو۔ میرے اپنے بھی 2 بچے ہیں اور میں رانو چڑیا کے بھی 2 بچے پال رہی ہوں، اور کیونکہ رانو چڑیا مر چکی ہے تو میرے علاوہ ان بچوں کا کوئی بھی نہیں ہے۔ چیل نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ لو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ تم ایک بہت ہی اچھا کام کر رہی ہو، تم تو بہت ثواب کا کام کر رہی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور مجھے کوئی اور شکار مل جائے گا، میں کچھ اور کھا لوں گا۔ چڑیا نے کہا چیل جی آپ بہت اچھے ہو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، حالانکہ ہاتھ آیا شکار کون چھوڑتا ہے۔ چیل نے کہا نہیں، میں بھی اس ثواب میں تھوڑا حصہ کما لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ تو 4 جانیں اور جڑی ہیں، تم جاؤ، میں کہیں اور سے اپنا شکار تلاش کرتا ہوں، بس میری طرف سے بھی اپنے بچوں کو پیار کرنا اور رانو کے بچوں کو بھی پیار کرنا۔ چیل یہ کہہ کر اڑ گیا اور چڑیا دانہ لینے بچوں کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ اب چیل جب رانو چڑیا ٹونی چڑیا کے بچوں کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ آج ایسا ہوا، ساری کہانی سنا دی۔ تو بچوں نے کہا کہ واقعی یہ تو بہت ہی انوکھی بات ہو گئی کہ چیل جی نے آپ کو چھوڑ دیا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے۔ اور پھر چیل جب آگے گیا تو اس کو ایک مرا ہوا خرگوش مل گیا۔ چیل نے کہا شاید یہ میری انعام ہے، کیونکہ میں نے ایک اچھا کام کیا اور مجھے یہ قدرت نے انعام دے دیا، مجھے شکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور بنا بنایا شکار میرے سامنے آ گیا۔ اور جب اس نے اس کو کھایا تو اس کا گوشت اس کو بہت ہی لذیذ لگا۔ اس نے کہا ایسا ذائقہ تو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں چکھا تھا، یہ تو پہلے جو میں شکار کرتا تھا اس سے بھی زیادہ مزے کا تھا۔ اس نے کہا شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ چڑیوں کی کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو جلدی سے یہ لائک ہے نا، اس کو دبائیں، لائک کریں ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ چڑیا کے بچے آپ کے دوست بن جائیں، وہ سب انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔